ناظرین کرام، اکثر و بیشتر لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ ان کے گھر میں غریبی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تنگی ہے، پیسوں کی کمی ہے اور ان کے ہاں بے برکتی ہے۔ تو وہ جو انسان جو وظیفہ بتا دیتا ہے وہ وظیفے پڑھتے ہیں، وہ تمام وظائف پڑھنے کے بعد بھی ان کی رزق کی تنگی دور نہیں ہو رہی ہے، ان کی پریشانیوں کا حل نہیں ہو رہا ہے۔ تو آخر یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، ہم اکثر و بیشتر کرتے کیا ہیں کہ آپ یہ سمجھ کے دیکھیں، اگر کسی کنویں کے اندر کوئی جوتا گر جائے تو آپ اس جوتے کو نہ نکالیں بلکہ اس کنویں کا سارا پانی نکال دیں، تو کیا وہ کنواں پاک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، وہ کنواں ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا۔ آپ کو اس کو پاک کرنے کے لیے پہلے جوتے کو نکالنا پڑے گا، اس گندگی کو نکالنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس سے پانی آپ نکالیں گے تو پھر کنواں پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہم پہ پریشانیاں آ رہی ہیں تو ہم ان پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آخر کس وجہ سے یہ پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ تو غریبی آنے کی کچھ وجوہات ہیں، اور اصل غریبی کیا ہے؟ اصل غریبی ہے بے برکتی، یعنی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن ان کے دل میں سکون ہی نہیں ہے۔ اب جس کے دل میں سکون نہیں ہے، اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، وہ صحیح سے سو نہیں پا رہا ہے، تو یہ ایسا بھی پیسہ کس کام کا؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بس ایک چھوٹا سا عمل اور وہ وجوہات کہ جن وجہوں سے غریبی آتی ہے، میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں۔ آپ لوگ ان باتوں کو ختم کر دیں جن سے غریبی آتی ہے، جن کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے، جن کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، اور اس دعا کو پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے غریبی دور ہو جائے گی، آپ کو کسی طرح کی پریشانی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے آپ لوگ دعا سن لیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس دعا کو آپ کو سوتے وقت 21 مرتبہ پڑھ کے سونا ہے۔ اب وہ وجوہات جن وجہوں سے ہمارے اندر بے برکتی ہمارے گھر میں آتی ہے، پہلی چیز، اکثر و بیشتر لوگ گھر میں نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں۔ مثلا اگر وہ میاں بیوی ہیں تو وہ کبھی شوہر ناپاک، کبھی بیوی ناپاک۔ یاد رکھیں کہ عورتوں کو جو پیریڈ والی جو پرابلم ہے، جو عورتوں کو جو پیریڈ آتا ہے، وہ اس میں شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو پیریڈ کا آنا ہے، تو اس لیے یہ اس میں کسی بھی قسم کی پریشانیاں آنے میں اس عورت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ بلکہ اگر انسان ایسے ہی ناپاک ہے اور وہ غسل نہیں کر رہا ہے تو ایک اہم وجہ یہ ہے، کیونکہ جس گھر میں نجس ہوگا، کوئی ناپاک بندہ ہوگا، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو ہمارے یہاں برکتیں کیسے نازل ہوں گی؟ تو اگر کوئی انسان ناپاک ہو، جس گھر میں نجس ہوگا، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں اور اس گھر میں بے برکتی اترتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم اگر جب بھی کوئی گھر میں ناپاک ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً غسل کر لے، فوراً اپنے آپ کو پاک کر لے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب کھانا کھائیں تو دسترخوان بچھا کے کھائیں۔ یہ کھانا کھانے کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے، دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا۔ تو دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا کریں۔ اور اسی طریقے سے کسی قسم کا کتا یا کتے کا بال گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی تصویر نہیں ہونا چاہیے، وہ تصویر جو پرنٹ کرا کے نکالی گئی ہو، یعنی کہ جو فوٹو وغیرہ ہوتے ہیں نا، بچوں کے فوٹو بنے ہوئے یا وہ فوٹو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو چھپا ہوا فوٹو ہوگا۔ یاد رکھیں، موبائل میں اگر کوئی فوٹو ہے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ جو چھپے ہوئے فوٹو ہوتے ہیں، جو پرنٹ کرائے جاتے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور وہ دیواروں میں، گھروں میں، کمروں میں لگائے جاتے ہیں، ایسے فوٹوز کو گھر سے باہر کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ کوئی کپڑا اگر پھٹ جائے تو اس کو جسم پر ہی نہ سلیں۔ عورتیں بیٹھ جاتی ہیں سوئی لے کے کہ اس کو جسم پر سلنا شروع کر دیتی ہیں، تو اس بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے اہم چیز ہے نماز کی پابندی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، عمل کرتا ہے، آسمان میں 2 دروازے ہیں، جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو ایک سے اس کا عمل چلتا ہے، دوسرے سے رزق اترتا ہے۔ جب کوئی بندہ عمل کرنا بند کر دیتا ہے تو دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم عمل سے بہت پیچھے ہیں، ہم وہ اذکار، وہ دعائیں اور وہ وظیفوں کے پیچھے پڑھ کے ہم عمل سے موڑ آتے ہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہم ایسے کام کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ جنت کو نہ طلب کریں، بلکہ آپ ایسے کام کریں کہ جنت آپ کو طلب کریں۔ آپ خود یہ نہ کہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ آپ ایسے کام کرو کہ جنت کہے کہ اللہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دے۔
تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں نا کہ جب قبر کے اندر مردے کو رکھا جاتا ہے، اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے نا کہ تیرا نام مبارک ہو، کہ جتنے لوگ زمین پہ رہتے تھے تو مجھے بہت زیادہ پسند تھا، اب جب میرے پاس آیا ہے تو مجھے دیکھے گا، اور قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ برا بندہ جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا بہت برا ہوا جو تو میرے پاس آیا، کیونکہ زمین پر میرے اوپر میری پیٹھ پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ میں تجھ سے نفرت کرتی تھی۔ تو اس لیے ہم ایسے کام کریں کہ ہماری قبر خود ہمیں طلب کرے، ہماری قبر ہمیں، جب ہم قبر میں جائیں تو خود اپنی محبت ہمارے سامنے رکھے، خود ہماری قبر ہم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، خود ہماری قبر ہمارے لیے کشادہ ہو جائے، خود بخود قبر ہماری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ تو ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے، اور یہ کام کون سے کام ہیں؟ یہ کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ تمام طریقے ہیں جن طریقوں سے آج ہم دور ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی، نحوستیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں۔ ہم سارے لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی، اور آقا علیہ السلام نے جو اذکار بتائے ہیں، جو آقا علیہ السلام کے بتائی ہوئی دعائیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان تمام ذکر و اذکار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔